ناظرین کو انشاءاللہ آواز درست آ رہی ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے جی، یہ بھی ایک بہن کا سوال ہے، درود تنجینیہ جو ہے کیا یہ شرعی درود ہے اور یہ پڑھنا چاہیے؟ اگر یہ شرعی ہے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بتلا دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر تم درود پڑھو، تو کیف الصلاۃ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کس طرح آپ پر درود پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی خاموشی اختیار فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے یہ پورا درود پاک پڑھ کر سنایا اور آپ نے فرمایا اس طرح میرے اوپر تم درود پڑھو۔ تو جہاں تک مسنون درود کا تعلق ہے وہی ہم پڑھیں گے، وہی طریقہ اختیار کریں گے تو اس میں اجر اور ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ یہ باقی کچھ ایسے درود مروج ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ہمیں تو حدیث کے ذخیرے میں کچھ نہیں ملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرہیز بھی کرنا چاہیے کہ وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ درود کے الفاظ، وہ سلام کے الفاظ جو مسنون ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں وہی پڑھنے چاہیے۔ یہ درود جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، میرے علم میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ مسنون ہے یا حدیث کے مطابق ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ چوتھا سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا کہ امام صاحب نے امامت کروا لی ہے اور آخری اتحیات میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے آخری اتحیات میں شامل ہوتا ہے، تو کیا وہ ساری دعائیں پڑھے گا یا خاموشی سے بیٹھا رہے گا اور اپنی نماز کو جو ہے وہ پہلی رکعت سے شروع کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نماز میں آگے شامل ہو جاتا ہے تو کیا اس کو باجماعت نماز میں سے کچھ نہ کچھ اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس نے ایک رکعت بھی نماز کے ساتھ نہیں پڑھی اور وہ ایک بھی رکعت میں شامل نہیں ہو سکا؟ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ دوڑ کے شامل نہ ہوا جائے۔ ایک آدمی آتا ہے تو دوڑ کر امام جماعت کے ساتھ ملتا ہے، تو آپ نے اس موقع پر ممانعت فرمائی، منع فرمایا کہ دوڑ کر نہ شامل ہوا جائے، آرام سے تسکین کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم پالو نماز کا کچھ حصہ وہ تم پڑھ لو امام کے ساتھ، اور جو تم سے گزر جائے وہ پورا کر لو۔ فرمان نبوی کی روشنی میں تشہد میں آپ شامل ہو رہے ہیں، رکوع میں شامل ہو رہے ہیں، سجدے میں شامل ہو رہے ہیں، جس کیفیت میں آپ شامل ہوئے ہیں آپ وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں، اور دعائیں ہیں، درود پاک ہے، اتحیات ہے، جتنی دیر تک تشہد میں آپ بیٹھے ہیں آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، آپ نے تشہد پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر موقع ملے تو آپ نے فل یتخیر من الدعاء، جون سی دعا اسے یاد ہو، جو وہ پسند کرتا ہو پڑھنی، وہ دعا اسے اختیار ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یعنی فرض نماز میں بھی وہ جو مخصوص دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ علاوہ یہ دیکھیں نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو دعا وہ اختیار کرتا ہے، جو پسند کرتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ جی، تو
5واں سوال ہے جی ہمارا، جمعہ کے دن میں یعنی جمعہ کے دن جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، وہ سوال ہے بھائی کا کہ وہ دوستوں کے کندھوں سے پھلانگ کر یا لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آیا کہ حدیث میں کوئی ممانعت ہے، یا اگر وہ ایسا کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ مسجد کے آداب، نماز کے آداب، صفوں کے آداب، یہ تمام آداب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں بتا دیے ہیں اور امت کو تک پہنچا دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک بندہ تاخیر سے آتا ہے، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اگلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتا ہے، سختی سے آپ نے منع فرمایا، اس کو آپ نے بڑا ناپسند فرمایا۔ جہاں اسے جگہ ملتی ہے وہیں کھڑا ہو جائے، اور اگر امام خطبہ دے رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے پھر وہ بیٹھے اپنی جگہ پر۔ ایک آدمی اسی دوران آیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آتے ہی وہ بیٹھ گیا ایک جگہ پہ۔ آپ نے اسے حکمن فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دوران خطبہ کوئی بندہ آتا ہے وہ آتے ہی بیٹھ نہ جائے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر وہ بیٹھے۔ دوسرا یہ کہ گردنیں پھلانگنے کی کوشش نہ کرے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جہاں اسے جگہ آسانی سے ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ ورنہ تیسرا یہ ہے کہ دوران خطبہ وہ خاموشی اختیار کرے، اتنی خاموشی کہ کسی کو یہ بھی نہ کہے، اس کو بھی کوئی بول رہا ہے تو اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ خاموش ہو جاؤ۔ دوسرے کو خاموش کرواتے کرواتے خود وہ بول پڑا، اور جب اس نے اس کو کہہ دیا تو فقط لغا، اس نے اپنا ثواب جمعے کا ضائع کر دیا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح اپنایا جائے اور ان کے مطابق مسجد کے آداب، خطبہ کے آداب، مجلس کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے جی کہ مسجد میں جو آتے ہیں، یعنی پہلے آنے والے کے لیے، بعد میں آنے والے کے لیے کب تک ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو جمعہ میں آنے والے احباب ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یعنی جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں پھر وہ اس اجر کو نہیں پہنچتے، اور کب تک آنے والوں کے لیے کتنا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ملائکہ مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ سابقون جو ہوتے ہیں، اولون جو ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ آنے والے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا جو آپ نے نمبر بیان فرمایا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر بکرے چھترے کی قربانی کا ثواب، پھر ایک انڈے تک آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جب امام صاحب آ جاتے ہیں اور خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔ وہ جو باہر لکھنے والے ہوتے ہیں بس وہ ابتدائی جو سابقون لوگ ہیں ان کی پوزیشنیں نوٹ کرتے ہیں، باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ عموم میں شامل ہیں۔ فرشتے اس وقت رجسٹر لپیٹ کر امام کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے بعد نمبرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سابقون الاولون میں شامل ہوں، قربانیوں کا ثواب لینے کی کوشش کریں۔ دنیا میں جس طرح ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہم جمعے کے دن میں بھی سبقت لے جائیں تاکہ مفت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے اور اللہ قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے کہ اکثریت سے لوگ جو ہیں وہ نماز جمعہ میں پہنچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز ادا کر لی ہے تو ہم نے جمعہ ادا کر لیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی وعید ہے، یا وہ اگر صرف جمعے کی نماز ہی ادا کرتے ہیں تو کیا اس سے ان کا جمعہ ہو جاتا ہے؟
دو چیزیں یہاں دیکھنی ہے ہم نے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عمدن، ارادتاً، قصدن، جان بوجھ کر بلا وجہ وہ تاخیر کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ ہی شامل ہونا ہے، ہمیں سارے مسئلے یاد ہیں، ہمیں خطیبوں کے خطاب سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ صریحاً اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ثواب سے محروم رہتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے حماقت ہے بہت بڑی۔ انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو دو فرض ظہر کے معاف ہوئے ہیں، ان دو فرضوں کی جگہ پہ خطبہ رکھا گیا ہے۔ جس طرح وہ دو فرض پڑھنے ضروری تھے، اس طرح خطبہ سننا بھی ضروری ہے، سوائے کسی عذر کے۔ اگر وہ بیمار ہے، آ نہیں سکتا، اگر وہ کسی کمرے میں بند ہو گیا، تالا نہیں کھل سکتا، چابی آ گئی، مل گئی، تو پھر وہ دوڑ کے آ کے شامل ہو گیا۔ اگر وہ کسی ایسے مشکل راستے میں رکا ہوا ہے جو واقعی اس کی جینون مجبوری ہے، تو مجبوراً تو بندہ تاخیر کر سکتا ہے، وہ تو مجبوری میں شریعت نے نرمی دی ہے، نرمی کی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر بیٹھے رہنا، کام میں مصروف رہنا، دکان کھول کے بیٹھے رہنا، یا یہ کہنا کہ چلو کھانا کھا لیں، ادھر ادھر مصروفیات، تکلف کے ساتھ مصروفیات بنا لینا، اللہ تعالیٰ دلوں کو، نیتوں کو جانتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہے، عادت، انہوں نے آنا ہی صرف جماعت کے وقت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ایک وقت آئے گا پچھتائیں گے کہ ہم دنیا میں اس طرح کیوں کرتے رہے، یہ اپنا ثواب خود ضائع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مسافر جو ہے وہ جمعہ نہیں ادا کر سکا سفر میں ہونے کے وجہ سے، اب وہ صرف نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہی ادا کرے گا، یا اس کو ظہر کی نماز مکمل پڑھنی پڑے گی؟ ایک ہے مسافر کی نماز، ایک ہے مقیم کی نماز۔ اگر تو سفر کی وجہ سے آپ جمعہ نہیں ادا کر سکے، تو پھر تو مسافر کو پہلے ہی آدھی نماز معاف ہے، اس نے 2 رکعتیں ہی سفر کی نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، مسافر نے نہیں، زور کی پڑے گا لیکن قصر پڑے گا نا۔ مسافر کو تو پہلے، مسافر پر جمعہ واجب بھی نہیں ہے، مسافر پر جمعہ واجب بھی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ مقیم ہے، جمعہ اس کا فوت ہو گیا، یعنی جمعہ گزر گیا، نہیں پڑھ سکا، تو اب وہ 4 فرض پڑے گا ظہر کے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ جی جزاک اللہ۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو ابھی موجودہ ہمارے مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے خود ایسا دیکھا ہے کہ یعنی نماز ہو رہی ہے، نماز تراویح، کچھ لوگ مسجد کے اندر ہیں اور کچھ لوگوں نے باہر صحن میں علیحدہ صف بنائی ہوئی ہے، تو کیا ایسا شرعاً درست ہے با جماعت نماز میں صفوں کے ساتھ صفیں ملانی چاہیے، یا علیحدہ بھی صف بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ شرعاً درست ہے؟ صف بندی کا بھی ایک ہمارے سامنے طریقہ موجود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے صف بندی کے بارے میں فرمایا اتم الصف الاول فالاول، پہلی صف پوری کرو، حکم نبوی ہے، اور صف بندی کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ پہلی صف مکمل ہو جائے، پھر دوسری ہو جائے، پھر تیسری، درمیان میں بلا وجہ جگہ چھوڑنی کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر تو مجبوری کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے کمی بیشی، لیکن مجبوری بھی نہ ہو، ویسے ہی اپنے موڈ کے مطابق یا اپنے ایک مرضی کے مطابق بندہ کہے کہ چلو میں ادھر بیٹھا ہوں تو ادھر ہی نماز کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، میں نے نہیں آگے جانا، تو یہ ممانعت ہے، یہ ممنوع ہے، طریقہ نبوی کے یہ خلاف ہے۔ ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اتم الصف الاول فالاول کے تحت اگلی صفیں پہلے پوری کرنی چاہیے، تو اگلی صفیں کرتے کرتے پھر جہاں تک مرضی صف پیچھے چلی جائے، دور چلی جائے، وہ جماعت کے ساتھ ہی شمار ہوگا۔ حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں نا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ،
یعنی جب تک نماز صفیں کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک یعنی نماز بھی نامکمل ہے، ایسا ہی ہے؟ صفوں کو مکمل کرنا ہی نماز کو مکمل کرنا ہے، یہ درست ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔ اس کے بعد دوران جماعت بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور جماعت با جماعت نماز میں کچھ لوگ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں، یعنی سجدے میں گئے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہیں تو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یعنی اس سے دوسرے جو نمازی ہیں ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ ان کا طریقہ درست ہے؟ دیکھیں جو سری معاملات ہیں ان کو سری رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں حکم ہے کہ آپ نے آہستہ تسبیحات تکبیرات پڑھنی ہے، آہستہ آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں نماز کے، تو پھر آہستہ ہی کرنے چاہیے۔ اگر ہر بندہ ہر نمازی اس طرح کرے گا تو وہ ایک عجیب سا ماحول بن جائے گا، ایک سے دوسرا بندہ تنگ ہو جائے گا، اس پر نماز جو ہے وہ بوجھل بن جائے گی، خلط ملط ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابتدا میں جب نماز پڑھتے تھے وہ ساتھ ساتھ قرات کرتے تھے، تو ان کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، تو آپ نے ان کو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ لعلکم تقرؤون خلفی، میرے پیچھے تم قرات کرتے ہو؟ تو اس وقت آپ نے ان کو منع فرمایا کہ میرے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد جو قرات ہے اس کو خاموشی سے تم نے سننا ہے جب تم میرے پیچھے۔ تو اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کو خاموش کروایا۔ ہاں، امام اگر سری نماز پڑھ رہے ہیں زور کی عصر کی، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یسمعون الآیہ، کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت تھوڑی سی بلند آواز بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو امام کو تو یہ اختیار ہے کہ امام قرات کرتا کرتے کسی آیت کو تھوڑی سی آواز اونچی سے پڑھ لے، یہ امام سے تو ثابت ہے، لیکن مقتدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو تسبیحات تکبیرات کے ساتھ بلند کریں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد سوال ہے جی، ہمارے پاس سوال کافی زیادہ ہیں اور لائیو بھی کچھ دوستوں نے سوال بھیجے ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب بھی ہم ترتیب وائز دیں گے۔ پہلے یہ جو ہمارے پاس سوال دوستوں نے بھیجے ہیں ہماری کوشش ہے کہ پہلے ہم ان کو کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے جی، 8واں سوال ہے، نماز تراویح کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا درست ہے؟ یہ اس کا پہلے آپ جواب دے چکے ہیں کہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ سوال ہے کہ اگر امام 2 رکعت نماز وتر ادا کر چکا ہے تو مقتدی تیسری رکعت میں شامل ہو کر امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے؟ یعنی وہ تیسری رکعت میں آ کر کھڑا ہوا ہے تو اسی میں ہی وہ دعائے وتر پڑھ کر اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لے، تو کیا ایسا اس کا کرنا درست ہے؟ اور اس کی بھی ذرا دوبارہ وضاحت فرما دیں کہ نماز تراویح میں جو شخص اپنی فرض نماز کی نیت کر کے ادا کر سکتا ہے۔ پہلا سوال جو ہے نا کہ امام صاحب نماز تراویح پڑھا رہے ہیں تو ایک مقتدی ایسے آئے ہیں جنہوں نے ابھی فرض پڑھنے ہیں، تو امام صاحب نفل پڑھا رہے ہیں، وہ مقتدی کے پیچھے فرض پڑھنے مناسب ہیں یا نہیں؟ تو ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ کون ہے بھائی تم میں سے جو صدقہ کرے اپنے بھائی پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے اپنے فرض ادا کر چکا ہے وہ کوئی ساتھی اٹھے وہ نفل پڑھ لے اور پیچھے والا جو بھائی ہے وہ اس کے پیچھے فرض پڑھ لے۔ تو یہ تو بات بالکل واضح ہو چکی ہے نا، حدیث سے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امام نفل پڑھ رہے ہوں پیچھے فرض ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے، کیا سوال ہے آپ کا دوسرا؟ ہاں، کہ امام صاحب نے 3 وتروں کی جماعت کروانی ہے، 2 وتر وہ پڑھا چکے ہیں، تیسرے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی منتظر ہے کہ میں تیسری رکعت میں شامل ہو کر صرف 1 وتر ہی پڑھ لوں۔ یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے ثابت ہے
یہاں امام نے جتنی پڑھی ہے نا، مقتدی اگر شامل ہوا ہے تو امام کو بھی اتنی نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ اگر اس نے ایک امام کے ساتھ پڑھ لیا تو دو اسے بعد میں پڑھنی پڑیں گی ساتھ کھڑے ہو کر ملا کر۔ اگر جو مقتدی ہے یا اکیلا شخص وطر پڑھ رہا ہے تو وہ دعا پڑھنی بھول گیا ہے یا وہ نہیں دعائے وطر پڑھ سکا، قنوت وطر جو ہے، تو کیا اس کا وطر ہو جائے گا؟ وطر ہو جائے گا، نفلی دعا ہے اور نماز بھی نفلی ہے، وطر اس کا ہو جائے گا۔ وطر صرف وہ یہ ہے کہ ثواب میں کچھ کمی، جو دعائیں اس نے کرنی تھی اس دعاؤں سے، ان دعاؤں سے وہ محروم ہوگا، ثواب میں کچھ کمی آ گئی ہے، لیکن وطر ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔ امام 10واں سوال ہے جی ہمارے پاس، اگر امام بھول جائے تو مقتدی لقمہ کس طرح دے؟ بعض لوگ لقمہ دیتے ہیں، امام صاحب بھول جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اٹھنا ہے تو وہ نہیں اٹھے تو پیچھے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو شرعن طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام اگر رکوع میں، سجدہ میں، قیام میں کسی جگہ پہ وہ غلطی کر رہے ہیں تو مقتدی انہیں متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ خواب سوال ہے جی، خواب میں کسی شخص کو مردہ حالت میں دیکھنا۔ خواب میں کسی کو مردہ حالت میں دیکھنا، اس کی دو شکلیں بعض دفعہ ہوتی ہیں کہ واقعی کوئی نہ کوئی فوتیدگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اگلے دن اس سے اگلے دن کوئی نہ کوئی واقعی فوت ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندے کو دکھا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ جس کو فوت ہو گیا، دیکھا کہ آپ نے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کو دیکھا آپ نے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، لیکن اس کی کبھی کبھی تعبیر ایسے بھی آتی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ہے، خوابوں کی کئی ایک شکلیں ہوتی ہیں، لیکن برا خواب اگر کوئی بندہ دیکھے تو وہ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، سوائے اس کے جس سے تعبیر اس نے پوچھنی ہے بس اس کے سامنے ذکر کرے۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ بیان کر سکتا ہے۔ ایسا بھی ہے اگر برا خواب کوئی دیکھتا ہے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے، ایسا بھی درست ہے؟ یہ دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ صدقہ کرے بلا ٹلتی ہے، استغفار کرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ میں اپنے عزیز سے صلح کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے صلح نہیں کرنا چاہتا، تو کیا اس سے میرے ثواب میں کمی آئے گی یا مجھے اجر مل جائے گا؟ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے یہی سوال کیا جو آپ نے سوال کیا ہے، آسلہم ویقطعوننی، میں اپنے میرے کچھ عزیز ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ قطع رحمی کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ملنا چاہتے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب تک تو صلہ رحمی کی کوشش میں رہے گا تو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا حقدار ٹھہرے گا، اور وہ جب تک انکار کرتے رہیں گے وہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ تو یہ بالکل اگر ایسا معاملہ میرا ہے، آپ کا ہے، کسی بھائی کا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی صلح کی یا صلہ رحمی کی کوشش کو ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ ارادہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے میرا دل صاف ہے، میں صلح کے لیے تیار ہوں، میں صلہ رحمی کروں گا، اگر میرا کوئی عزیز نہیں کرتا تو اس کا بوجھ اس پر ہے، اسی میں خیر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، امام سے آگے صف بنانا، یعنی امام جو ہے وہ مسجد میں نیچے نماز پڑھا رہے ہیں تو اوپر چھت پر عورتیں ہیں، وہ امام کے برابر، یا امام اگر باہر صحن میں نماز پڑھا رہے ہیں تو عورتیں اندر جا کر، یعنی جو مسجد کا حال ہے اس کے اوپر جو عورتوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس کے اندر نماز ادا کر سکتی ہیں امام سے آگے جا کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگلی صف
مردوں کی صف ہوتی تھی، چونکہ وہاں اس وقت یہ گیلریوں کا، یہ اتنی عمارتوں کا معاملہ نہیں تھا، بہت کم جگہ ہوتی تھی اور پلین جگہ، صاف میدان ہی ہوتا تھا جہاں جماعت ہوتی تھی۔ اگلی صف مردوں کی، اس کے بعد بچوں کی صف، اور اس کے پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ تو عورتوں کی صف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پیچھے رکھا گیا ہے۔ تو جب یہ اوپر چھت پہ چلی جائیں تو پھر بھی ان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ امام سے آگے چلی جائیں، یہ پیچھے کھڑے ہونا، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، وہ امام کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں، جگہ نہ ہونے کی صورت میں، قلت کی شکل میں، جو مرد ہیں وہ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر صفوں میں جگہ نہیں ہے مجبوراً، لیکن امام کے بھی آگے کھڑے ہونا یہ مرد اور عورت کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد سوال ہے جی کہ اگر گھر میں غیر مسلم عورت کام کرتی ہیں تو کیا ان کو اپنے برتنوں میں کھانا دیا جا سکتا ہے یا ان کو علیحدہ برتن دینے چاہیے؟ غیر مسلموں سے مراد ایک تو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کے احکام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامہم حل لکم۔ اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جو اہل کتاب کا علاقہ ہے، افا نأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی اور برتن نہیں تو آپ ان کے برتنوں میں دھو کے صاف کر کے پھر تو کھا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر آپ ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی شکل میں ہے کہ دھو کے اچھی طرح صاف کر کے پھر استعمال ہو سکتے ہیں، نہ ہونے کی شکل میں مجبوراً۔ اگر ابھی تو برتنوں کا مسئلہ نہیں، ابھی تو الحمدللہ ہر گھر میں وافر برتن موجود ہیں، لیکن گھر کے بارے میں سوال ہے، اگر ان کے گھر میں اور برتن ہیں تو ان کو ان کے لیے علیحدہ برتن ہی رکھنا چاہیے۔ احتیاط تو یہی ہے، نفاست اور نظافت کا تقاضا تو یہی ہے۔ یہ تو ایسے حالات میں جہاں نہ برتن ملتے ہوں، اب فراوانی ہے، آپ ان کے برتن ہی علیحدہ رکھیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر جی۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 16 ہے۔ حکومت جو گھروں کے لیے، بے گھر افراد کے لیے گھروں کے لیے قرضے جاری کر رہی ہے، دے رہی ہے، اس میں کچھ پرسنٹ سود شامل ہے، 4 یا 5% سود شامل ہے، تو جس شخص کے پاس اپنا گھر نہیں ہے کیا وہ یہ پیسے لے کر اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ اس سے وہ گناہگار تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، 4% ہے، 2% ہے یا 10% ہے، جس کا نام ہی سود ہے وہ تھوڑا بھی حرام ہے، وہ زیادہ بھی حرام ہے۔ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ تھوڑے حرام سے بھی بچا جائے اور زیادہ حرام سے بھی بچا جائے۔ مجبوری ہوتی ہے، وقت گزر جاتے ہیں، لیکن مسلمان کا، مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 17۔ اہل کتاب غیر مسلم مرد یا عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ قرآن کریم میں ہے کہ اہل کتاب کی وہ عورتیں جو شرک نہ کرتی ہوں، حرام نہ کھاتی ہوں اور پاک صاف ہوں، ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا جائز ہے۔ تو ایسی شرطوں پر اگر اہل کتاب کی کوئی عورت اترتی ہے تو پھر تو کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اس میں ہم کیسے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ لیکن یہ اہل کتاب جن کو نہ اپنی کتاب کا پتہ ہو، نہ قرآن کریم کی قدر کا پتہ ہو، نہ کسی نبی کی قدر کا پتہ ہو، جہالت پر سارا نظام ہو، ایسے اہل کتاب کے ساتھ تو بالکل ہی کوئی نکاح یا کھانا پینا ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ معاملات، یہ ان اہل کتاب کی بات تھی جو واقعی کتاب، اپنی کتاب کی بھی قدر کرتے تھے
اور یہ جو تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے یہ اسی لیے کہ وہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی تھی. تو اگر کوئی ایسی شکل ہے کہ وہ شرک سے بھی محفوظ ہیں، حرام سے بھی محفوظ ہیں، پاک باز ہیں، تو پھر تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے. جزاکم اللہ جی. اس کے بعد سوال ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ غلطی سے ملنے والا جو ہے، اس کا صرف روزہ ہی ختم ہوگا یا اس پر کوئی کفارہ بھی ہے شرعی طور پر؟ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ روزہ بھی اس نے دوبارہ رکھنا ہے، یعنی اس پر یہ فرض ہے، روزہ اس نے رکھنا ہے روزے کی جگہ پر، اور کفارہ بھی. اور کفارہ یہی ہے کہ یا ایک غلام آزاد کرے، یا پھر وہ 60 روزے رکھے، یا کیا کرے، وہ 60 مسکینوں کا کھانا. تو نہ تو غلام آزاد کرنے کا یہ دور ہے، اور نہ ہی آج کل کوئی 60 روزے رکھ سکتا ہے. یہ جو حالات و واقعات ہیں، تو آسان سے آسان طریقہ یہی ہے کہ 60 مسکینوں کا، واقعی وہ مسکین جو حقدار ہیں ان کا کھانا وہ دے دے. یہ جرمانہ کفارہ جب تک نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے. جزاکم اللہ. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو طلاق والے یعنی طلاق کے بعد جو چیزیں مرد کے لیے ہیں وہی خلا کے بعد بھی وہی ہیں، وہی اس کو حقوق ادا کرنے پڑیں گے اگر اس صورت میں کہ اس کی اولاد ہے یا بچے ہیں تو؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں نا وہ تو ختم نہیں ہوگا. اگر طلاق ہوئی ہے تب بھی نہیں ختم ہوئے. اگر کھلا ہے تو پھر بھی بچوں کے اخراجات تو وہ ان کے باپ کے ذمہ ہے، وہ اسے ادا کرنے چاہیے. اگر کوئی دودھ پینے والا بچہ ہے تو اس کی ماں کا خرچہ بھی اس کو دینا چاہیے. یہ بچوں کے حقوق اس سے ختم نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے جی کہ ایک شخص جس کے ذمے چند روزے ہیں اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی جو روزوں کی قضائی ہے وہ اس کے اہل خانہ نے ادا کرنی ہے ان کے ذمہ. اور جو ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہی نہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی طور پر؟ اللہ رب العزت نے انسان کو کبھی بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ایک آدمی کے 60 سال کے روزے رہتے ہیں تو وہ 60 سال کے روزے کون رکھے گا؟ اب جتنے رکھے جا سکتے ہیں، جتنے ان کی اولاد رکھ سکتی ہے وہ رکھ لے یا رکھا لے. خود رکھ سکتی ہے تو خود رکھ لے. اگر وہ کسی کو رکھوانا چاہیں تو کسی کو رکھوا دیں. یعنی جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں اتنا ہی کام کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہیں رکھا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کوئی بہتر کر دے. قرض بھی اگر اس نے دینا ہے تو وہ اولاد کے ذمہ ہے، قرض دے گی. بے شمار ایسی اولادیں ہیں جو فوت شدگان باپ کا قرض نہیں دیتے، تو وہ اسی طرح ان پر قائم رہتا ہے، قیامت کے دن تک بوجھ ہے. یہ بھی اولاد کی طرف سے سستی ہے، قرض ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جس طرح قرض کا ادا کرنا ضروری ہے، اس طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، وہ بھی ادا کرنے چاہیے. ان کی طرف سے ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن جتنی کر سکتے ہیں. باقی معاملہ اللہ کے اختیار میں. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد سوال ہے جی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی فطرانہ ابھی ادا کیا جائے روزوں کے دوران ہی، تو اس کا جو صحیح وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ادا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ فطرانے کا جو اصل مصرف ہے نا، جو اس کا مقصد ہے کہ کن پر خرچ کرنا چاہیے اور کب خرچ کرنا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. اصل اس کا مقصد ہے کہ روزے دار کے روزے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، روزہ رکھ کے وہ روزے کے تقاضے نہیں پورے کر سکا،
تو ایک تو فطرانہ ادا کرنے سے وہ کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دے گا. ایک تو ہو گیا طہرۃ للصائم، اور دوسرا اس کا مقصد ہے طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے یہ کھانے کا سبب بن سکتا ہے. تو مسکین کو اگر ضرورت ہے، مسکین کو اگر ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو آپ یہ ضروری نہیں کہ عید کے دن ہی آپ نے دینا ہے. ویسے تو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے غرباء مساکین کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جہاں امیر لوگ اپنی عید کی تیاریاں کرتے ہیں، غرباء اور مساکین، یتیم بچے، بے سہارا، بے بگان، وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اگر کسی کو 10 دن 5 دن پہلے ضرورت ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. اس کا جو ہے یعنی کتنا فطرانہ جو ہے ایک شخص کو دینا چاہیے شرعی طور پر، اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا ہے، فرض ایک تو پہلے مسئلہ یہ اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ بچے کا فطرانہ دینا بھی فرض ہے، جوان کا فطرانہ دینا بھی فرض ہے، عورتوں کا فطرانہ. حتیٰ کہ آپ کے گھر میں جو عید سے پہلے مہمان آ گیا، اگر وہ فطرانہ ادا کر کے نہیں آیا، اس کا فطرانہ بھی آپ کے ذمہ ہو گیا ہے. فطرانہ ہر ایک کی طرف سے ہے، ہر ایک کی طرف سے ہے. اگلی بات یہ ہے کہ دینا کتنا ہے. آپ نے فرمایا صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 صاع گندم کھجور یا 1 صاع جو. یہ 2 چیزوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے، جو اور کھجور کا، کیونکہ اس دور میں جو کا آٹا زیادہ کھایا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں گندم زیادہ استعمال ہو رہی ہے. کھجور چونکہ وہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، اب کھجور سے وہ فطرانہ دیا کرتے تھے، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو. آج اگر ہم کھجور سے فطرانہ دینا چاہتے ہیں تو 1 صاع دیں گے، جو سے دینا چاہتے ہیں تو 1 صاع دیں گے، گندم سے دینا چاہتے ہیں تو 1 صاع، چاول دینا چاہتے ہیں تو 1 صاع. وہ 1 صاع کیا ہے؟ تقریباً 2 سے 11 چٹاک تقریباً یہ بنتا ہے، 2 سے 11 چٹاک، 2.5 کلو عموماً اس کا وزن تصور کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے گندم کے 1 کلو کی قیمت تقریباً 48 روپے اور کچھ پیسے، یہ اندازہ نکالا ہے. ریٹ کم ہوگا تو کم فطرانہ دیں گے، اس کا ریٹ زیادہ ہوگا تو پھر زیادہ فطرانہ ہو جائے گا. پچھلے سال ریٹ کم تھا تو 100 روپیہ تقریباً اندازہ کیا تھا علماء کرام نے، تو اس سال جو ہے وہ 150 کے قریب بن رہا ہے. اگر نقدی کی شکل میں کوئی دینا چاہتا ہے تو 150 کم از کم ہے، کم از کم ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم فطرانہ جو ہے وہ گندم کے ریٹ سے 150 بنتا ہے. اگر کھجور آپ دینا چاہتے ہیں 1 صاع تو کھجور تو زیادہ قیمتی بن جائے گی. چاول دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چاول ہیں تو چاول 1 صاع دے دیں، پیمانے کے ساتھ ماپ کر، یعنی 2.5 کلو آپ چاول دے دیں، یا 2.5 کلو آپ کھجور دے دیں، یا 2.5 کلو آپ کوئی بھی اناج دے سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے اناج کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، نقدی کی شکل میں بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ دینا ضرور ہے، یہ فرض ہے، فرض غرباء مساکین کا حق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہیں فطرانہ ادا کیا یا جو نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی سختی سے آپ نے منع کیا کہ اس میں سستی نہ کیا جائے، ہماری وہ عیدگاہ کے قریب، یہ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یعنی یہ جو کمزور سے کمزور تر شخص ہے اس کو بھی دینا چاہیے، ہر ایک کو دینا چاہیے، غریبوں مسکینوں کو بھی دینا چاہیے. جب غریبوں مسکینوں کو لوگ دے رہے ہیں تو وہ کسی اور کو دے دیں. اپنا گھر ہر فرد کا، یعنی غریبوں کے گھر کے 8 فرد ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، وہ بھی اس کے حساب سے سارے افراد کا فطرانہ کسی اور کو دیں گے، یعنی لینے والے کو بھی دینا چاہیے. اس کے بعد سوال ہے جی ہمارے پاس، ایک بھائی نے ابھی لائیو سوال کیا تھا ہمیں، حیض والی عورت قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے، اس کی زبان پاک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان حیضتا کے لیست فی یدک، تو زبان کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن کی زبان پاک ہے، زبان کے ساتھ عورت ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے، یعنی وہ ہاتھ لگائے بغیر قرآن پڑھے گی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے، کیونکہ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو کوشش کریں گے ہم اپنے پروگرام کو مختصر کرنے کی۔ تو نماز جو ہے، جو شخص یعنی نماز ادا کرتا ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں تو اس نے صورتیں ملائی ہیں ساتھ، تو آخری 2 رکعتوں میں بھی صورتیں اگر وہ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، یا اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ امام کے ساتھ آخری 2 رکعتوں میں شامل ہوا ہے تو وہ پہلی 2 رکعتیں تو مختصر ہوتی ہیں، تو وہ اس میں اگر صورت نہیں ساتھ ملا سکا تو کیا پھر وہ جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں ساتھ صورت ملا سکتا ہے، یا ملانے کی ضرورت ہے یا نہیں ملانی چاہیے؟ دیکھیں فرض ہے نا، زور کے فرض آپ نے پڑھنے ہیں، عصر کے فرض پڑھنے ہیں امام کے ساتھ، تو پہلے 2 فرض گزر گئے ہیں، تو آخری جو 2 فرض رہ گئے ان میں آ کر مقتدی شامل ہوا ہے، یہی ہے نا آپ کا سوال؟ تو امام نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، تو مقتدی ظاہر ہے مقتدی بھی سورۃ فاتحہ ہی پڑھے گا، مقتدی آگے نہیں چلے گا، بے شک اس کی وہ پہلی 2 رکعتیں بنتی ہیں لیکن وہ امام سے آگے نہیں نکل سکتا، وہ بھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگر سورۃ فاتحہ کے بعد نہ بھی قرات کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی وہ آخری 2 رکعتوں میں کوئی صورت ساتھ ملا سکتا ہے یا نہیں؟ فرضوں میں نہیں ملا، فرضوں میں آخری 2 رکعتوں میں کوئی صورت نہیں ملانی، البتہ نفلی نماز ہو تو اس میں وہ 4 رکعتوں میں، پہلی 2 میں بھی پچھلی 2 میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا سکتا ہے، فرضوں میں نہیں ملانی، نہیں ملائی۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ سنتیں ہیں جو وہ 4 ادا کرنی ایک ساتھ زیادہ افضل ہیں یا 2 کر کے ادا کرنی چاہیے، اور اسی طرح وطر جو ہے وہ تینوں ایک ساتھ ادا کرنے زیادہ افضل ہیں یا پہلے 2 اور بعد میں 1؟ رات کی نماز کا تو خصوصاً ہے نا ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی نماز جو ہے وہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، تو 2 رکعت کر کے پڑھنے کا حکم ہے، حکم نبوی ہے، یہ کسی امام کی طرف سے یا کسی عام شخصیت کی طرف سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت کر کے نفلی نماز پڑھی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں آپ سنتیں یا نفل 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ وطر بھی 2 پڑھ کے سلام پھیر لیں اور بعد میں 1 رکعت کر کے پڑھیں، تو یہی زیادہ افضل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے چونکہ نماز عصر کا وقت ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح رمضان المبارک میں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے رہیں گے، اور کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسی طرح 3 بجے ہوگا، اور اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے محترم حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ کے، انشاءاللہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ناظرین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری یہ محنت کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، اور جو ہمارے سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنے، اور انشاءاللہ ناظرین سے رمضان المبارک میں وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی، اور جب ہم کوئی بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو ناظرین کوشش کیا کریں کہ جو اپنے سوالات ہیں اس کے اندر بھیجا کریں،
ویسے ہمیں واٹس ایپ میسنجر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں میسیج، میسنجر پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگر کوئی اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتا تو ویسے بھی ہمیں پرسنل میں بھی وہ سوال کر سکتا ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بزرگ، ہماری کوئی بہن ہے، تو انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسی طرح دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کے ساتھ میں پھر پروگرام کے اختتام پر اپنے بڑے پیارے بھائی حافظ عثمان غنی صاحب پپس اسکول انٹرنیشنل کاموں کی کے جو آنر ہیں ان کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آج کے پروگرام میں ان کا تعاون اور معاونت جو ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی طرح ہمارے بھائی کیمرہ مین ہے بھائی عبدالستار، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ مطیع الرحمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح میرے والد محترم فضیلت الشیخ، اللہ ان کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور ہمارے تمام سامعین جتنے بھی پروگرام سن رہے تھے اور سنیں گے، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.